السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آج ہم نے سبق نمبر 14 پڑھنا ہے اور اس سبق کا عنوان ہے فعل مضارع کے تغیرات۔ تغیر کا معنی تبدیلی ہوتا ہے اور تغیرات یہ اس کی جمع ہے۔ فعل مضارع کے متعلق یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا صیغہ زمانہ، حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کو صرف استقبال کے لیے مخصوص کرنا چاہیں تو سین یا سوف مضارع سے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا یفعل سے سیفعل، وہ ان قریب کرے گا۔ سوف یفعل، وہ کچھ مدت بعد کرے گا۔ یعنی مضارع کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم دونوں میں سے ایک معنی کو چننا چاہتے ہیں، یعنی ایک معنی مراد لینا چاہتے ہیں، تو ہم سین یا سوفا کے ذریعے ہم ایک معنی مراد لے سکتے ہیں، مخصوص معنی، یعنی کہ اگر ہم کوئی اس سے مراد لینا چاہیں۔ اگر اس کو صرف استقبال کے لیے مخصوص کرنا چاہیں تو سین یا سوفا مضارع سے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا یفعل سے سیفعل، اگر سین کا اضافہ کریں گے تو مستقبل میں اس کا معنی بنے گا وہ ان قریب کرے گا، یعنی کچھ مدت کے بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد۔ ان قریب یعنی تھوڑے سے وقت کے بعد وہ کرے گا۔ سوف یفعل، وہ کچھ مدت کے بعد کرے گا۔ سین سوفا میں ہلکا سا فرق ہے، وہ یہ کہ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ ذیل کے مثالوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ سیعلم، وہ ان قریب جان لے گا۔ سوف تعلمون، تھوڑی مدت بعد تم جان لو گے۔ سننظر، ہم ان قریب دیکھیں گے۔ سوف اکتب، تھوڑی مدت بعد میں لکھوں گا۔ ترجمہ: سین اور سوفا مجہول پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ ستسألون، سوف تسألون، ستکتبن، ستعرفن، سوف نفتح، سیعلم، سأشرب، یعنی یہ سین اور سوفا مضارع مجہول پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ ستسألون، ان قریب تم سوال کیے جاؤ گے۔ سوف تسألون، یعنی تم تھوڑی مدت بعد سوال کیے جاؤ گے۔ اب یہ جملے انہوں نے دیے ہیں سین اور سوفا کے لحاظ سے، ان کی عربی بنانی ہے۔ ان قریب ہماری مدد کی جائے گی، تم دو لکھو گے، کچھ مدت میں ہم جائیں گے۔ ان قریب ہماری مدد کی جائے گی۔ سننصر، تم لکھو گے، تم لکھو گے۔ اب اس میں معنی کی تخصیص نہیں کی تو ہم ان قریب کا معنی ہی کر لیتے ہیں ستکتب، ستکتب، اور اسی طرح کچھ مدت میں ہم جائیں گے، مستقبل قریب، تم سب کی مدد کی جائے گی، وہ دو عورتیں جائیں گی، تم سب لکھو گی، وہ سنیں گی۔ اس طرح ان کے معنی ہم کریں گے۔ اور یہ مستقبل بعید، تم سب عورتیں دیکھو گی، وہ دو سوار کیے جائیں گے، تو واپس ہوگی۔ یہاں ہمیں یہ سین اور سوفا کا استعمال سکھا رہا ہے۔ ہم یہ مشقیں حل کریں گے تو ہمارے لیے مسئلہ زیادہ بہترین انداز سے واضح ہو جائے گا۔ سین سوفا کے بیان سے تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ ان حروف کی وجہ سے مضارع کے صرف معنی میں تغیر ہوا، مضارع کے صیغوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ سین اور سوفا سے مضارع کے صیغوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مضارع پر آنے کی وجہ سے مضارع کے صیغوں اور معنی دونوں میں تغیر ہو جاتا ہے۔ وہ حروف جو مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ناصب، نمبر دو جازم، نمبر تین نون تاکید۔ ناصب کہتے ہیں نصب دینے والے، اور جازم کہتے ہیں جزم دینے والے، اور نون تاکید اس کی آگے تفصیل کے ساتھ وضاحت آئے گی۔ ناصب جو ہیں وہ چار حروف ہیں، یعنی ناصب سے مراد یعنی کہ یہ ایسے حروف ہیں کہ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ ناصب یہ چار حروف ہیں، ان، لن، کے، اذن، یہ چار حرف ہیں۔ ان، لن، کے، اذن۔ یہاں صرف لن کو بیان کیا جائے گا، بقیہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ نمبر ایک لام زبر نون لن، مضارع کے آخر کو نصب، یہ حرف جو ہے مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیں، مضارع کا جو آخر ہے، یعنی جب مضارع کا اعراب تبدیل نہیں ہوا اس وقت مضارع کا آخر مرفوع تھا، اور اس کے تمام 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرف لن داخل ہونے سے یہ حرف مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ دو چیزیں، دو باتیں، یعنی لفظی تبدیلی کے حساب کے اعتبار سے اور دو معنوی۔ مضارع کو نصب دیتا ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ اب مثال دیکھتے ہیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یفعلو یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں جب ہم حرف لن داخل کریں گے تو اس کو پڑھا جائے گا لن یفعل، لن یفعل، یعنی اس نے آخر کو نصب دیا، اور اس کا معنی کیا بنے گا؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز کے لفظ کا اضافہ کر کے یہ بات ہوا کہ یہ اس نے نفی کے معنی میں تاکید پیدا کی، یعنی وہ بالکل ہی نہیں کرے گا، اور مستقبل کے ساتھ اس نے معنی کو مخصوص کر دیا کہ آئندہ وقت میں اس نے یہ کام بالکل ہی نہیں کرنا، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ لن یکتبا، وہ ہرگز نہیں لکھے گا۔ نمبر دو جازم، یہ 5 حروف ہیں، یعنی حرف لن کے آنے سے ناصب جو ہیں وہ 4 تھے، ان میں سے ایک پر ہم نے بحث کی ہے، وہ ہے حرف لن۔ اس کے آنے سے مضارع کو نصب ملتا ہے، اور مضارع کے معنی منفی میں تاکید پیدا کرتا ہے، اور اس کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ اب بات ہے جازم کی، یعنی وہ حروف جو مضارع کے شروع میں داخل ہو کر مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ کہتا ہے یہ 5 حروف ہیں، لم، لام امر، لائے نہی، ان اور لما۔ یہ 5 حرف، لم، لام امر، لائے نہی، ان اور لما، یہ 5 حرف، ان کی مزید جو وضاحت ہے وہ آگے چل کے ہوگی، لیکن یہاں ہم صرف لم کی بحث کریں گے۔ لم مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، معنی میں ماضی منفی کے دیتا ہے، معنی میں ماضی منفی کے کر دیتا ہے۔ اب پھر دیکھ لیں، ایک تو آخر کو جزم دے گا، اس کا کام بھی وہی ہے، نون اعرابی گرا دے گا، لیکن مضارع حقیقت میں جو معنی دیتا ہے وہ حال اور استقبال کا دیتا ہے، لیکن لم کے آنے کی وجہ سے اس نے معنی ماضی کا دینا ہے، اور ماضی بھی منفی کا۔ جیسے لم یفعل، اس نے نہیں کیا، لم یکتب، اس نے نہیں لکھا، بالکل ایسے ہی جیسے ما کتبا ما فعل، اس نے نہیں کیا، نہیں لکھا۔ اس کو نفی جاہد بلم کہتے ہیں۔ جاہد کا معنی انکار ہوتا ہے، نفی جاہد بلم، یعنی لم کے ساتھ انکار کرنا، لم کے ساتھ نفی کرنا بات کی۔ نمبر 3 نون تاکید کیا ہے؟ اس کو اس نون کو کہتے ہیں
جو معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مضارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مضارع کے شروع میں لام مفتوح کا لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید اس نون کو کہتے ہیں جو معنی میں تاکید پیدا کرے، معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مضارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مضارع کے شروع میں لام مفتوح کا لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مضارع کے شروع میں لام مفتوح کا لگانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نون ہوتا ہے نون تاکید ثقیلہ، اور دوسرا نون ہوتا ہے تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ مضارع کے آخر کو فتح دیتا ہے اور معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے اور زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ مثلا لا یفعلن، البتہ وہ ضرور کرے گا۔ نون تاکید ثقیلہ مضارع کے آخر کو فتح دیتا ہے۔ یفعلو مضارع کا آخر لام کلمہ اس پر ہم پیش پڑھتے ہیں، لیکن نون تاکید ثقیلہ آنے سے مضارع کے آخر کو یہ فتح دے گا۔ معنی میں تاکید پیدا کرے گا، تاکید پیدا کرے گا اور زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کرے گا۔ لام مفتوح کا معنی ہماری زبان میں جو کیا جاتا ہے وہ یہ البتہ، البتہ وہ ضرور کرے گا۔ ضرور کے لفظ کے ساتھ معنی میں تاکید پیدا ہوئی اور کرے گا، اس سے مستقبل کے ساتھ یہ خاص ہوا، یعنی مستقبل کے ساتھ جو یہ خاص ہوتا ہے تو اس کا ہماری زبان میں معنی کرے گا سے کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے مع گردان بیان کیا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ لن نفی تاکید بلن، مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو نصب دیتا ہے۔ اب مزید ایک ایک کر کے ان کی وضاحت کر رہا ہے۔ اس طرح سے کہتا ہے کہ مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو نصب دیتا ہے۔ جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ جن 2 صیغوں جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ نمبر 4 نون، یہ جمع کے جو نون ہے، نون جمع بھی اس کو کہتے ہیں، نون ضمیر بھی کہتے ہیں، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جیسے یفعلن تفعلن، یہ ہم گردان کرتے ہوئے یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن، ایک یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ پھر جب ہم مخاطب کی گردان کرتے ہیں تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن جمع مؤنث حاضر، یعنی یہ جو آخر میں جو نون ہے تفعلن اور یفعلن، ان دونوں کے آخر میں جو نون ہے، اس کو پہلے بھی بات ہوئی، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں، نون جمع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نون اپنی حالت پر برقرار رہے گا، اس کو نون اعرابی میں شمار نہیں کریں گے۔ نون اعرابی 7 ہیں جن کی وضاحت ہم پیچھے مضارع کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ جن 2 صیغوں میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں۔ نمبر 4 معنی میں نفی تاکید پیدا کرتا ہے اور زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ لم نفی جاحت بلم، مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو جزم دیتا ہے۔ جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں۔ معنی میں ماضی منفی کے دیتا ہے، معنی میں ماضی منفی کے کر دیتا ہے۔ باقی جو 3 باتیں ہیں وہ لم میں اور لن میں مشترک ہیں، اور اس کے بعد جو بعد والی بات ہے، یہ بھائی مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں تاکہ آواز خراب نہ ہو۔ ہاں شکریہ۔ مضارع یہ لم اور لن 3 صورتوں میں ان کا کام ایک جیسا ہے۔ نمبر 1 مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے لن اس کو نصب دیتا ہے اور لم اس کو جزم دیتا ہے، اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دیتا ہے، اور جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں۔
اور نمبر 4 معنی میں ماضی منفی کے کر دیتا ہے، اور وہ معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے، معنی میں نفی تاکید پیدا کرتا ہے، اور زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ اب ان کی گردان کے ساتھ ہمیں مزید وضاحت ہو جائے گی۔ گردان نفی تاکید بالن فعل مضارع معروف یفعل، ہمارے پاس جو گردان ہے شروع میں ہم نے لن لگانا ہے، حرف لن، اس کے لگانے سے اس نے یفعل کے آخر کو نصب دی، جزم دی، تو یفعل کے آخر کو فتح دیا، تو ہم اس کو پڑھیں گے لن یفعل، وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا۔ لن کی وجہ سے جو تغیر ہوا وہ کیا ہوا؟ آخری حرف کو نصب دیا۔ یفعلان، یفعلانی، لن کے آنے سے آخر میں جو نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا۔ لن یفعل، وہ دو مرد ہرگز نہیں کریں گے، جو تغیر ہوا نون اعرابی گر گیا۔ یفعلون، حرف لن کے آنے سے نون اعرابی جو آخر میں ہے وہ گر جائے گا، تو ہم اس کو لن یفعلو پڑھیں گے، اور اس میں جو تغیر ہوا وہ نون اعرابی کے گرنے کا ہوا۔ آگے ہے تفعلو، اس کے آخر میں بھی ضمہ ہے، لن کے آنے سے اس نے اس کو نصب دی، اس کو یعنی آخر کو فتح دیا، تو ہم اس کو پڑھیں گے لن تفعل، وہ ایک عورت ہرگز نہیں کرے گی۔ تفعلو کا معنی وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ حرف لن کے آنے سے اس کے معنی میں جو تغیر ہوا اور الفاظ میں جو تغیر ہوا وہ یہ کہ آخر کو نصب دی، اور معنی میں تغیر یہ ہوا کہ نفی میں تاکید پیدا ہوئی اور مستقبل کے ساتھ معنی خاص ہو گیا۔ وہ ایک عورت ہرگز نہیں کرے گی، بالکل ہی وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ تفعلانی، وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ حرف لن کے داخل ہونے سے وہ دو عورتیں ہرگز نہیں کریں گی۔ لن تفعلا، تغیر نون اعرابی کا ساکت ہو جانا۔ یفعلن، یفعلن، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ حرف لن کے داخل ہونے سے لن یفعلن، یہاں پہ نون موجود رہے گا، کیونکہ یہ نون نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون نون ضمیر کا ہے، نون جمع کا ہے، یہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا۔ ہم اس کو لن یفعلن پڑھیں گے، اور اس میں معنی یہ ہوگا وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کریں گی۔ اس میں ہم جو حال کا معنی ہے، حال کا معنی حرف لن کے آنے سے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ لن یفعلن، وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کریں گی، نون ضمیر باقی ہے، تغیر اس میں یہ ہوا، تغیر اس میں یعنی کوئی نہیں ہوا۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلو کا معنی تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ لن تفعل، تو ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا، تغیر آخر کو نصب دیا۔ تفعلانی، تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ حرف لن کے آنے سے لن تفعل، اور معنی بنے گا تم دو مرد ہرگز نہیں کرو گے، اور تغیر یہ ہوا کہ آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ تفعلون، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تم سب مرد کرتے ہو۔ لن تفعلو، تم سب مرد ہرگز نہیں کرو گے، اور آخر میں تغیر یہی کہ نون اعرابی گر گیا۔ تفعلین، واحد مؤنث مخاطب، تفعلین تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ حرف لن کے داخل ہونے سے آخر میں جو نون اعرابی ہے وہ حذف ہو جائے گا، تو یہ اس کو ہم پڑھیں گے لن تفعلی، تو ایک عورت ہرگز نہیں کرے گی۔ تفعلانی تثنیہ مؤنث مخاطب، اور لن کے داخل ہونے سے لن تفعل، تم دو عورتیں ہرگز نہیں کرو گی۔ تفعلنا، اس میں بھی نون جمع کا ہے تو یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ لن تفعلنا، تم سب عورتیں ہرگز نہیں کرو گے۔ افعلو، لن افعل، نفعل، لن نفعل، آخر کو نصب دیا گیا ہے۔ لن افعل کا معنی میں ہرگز نہیں کروں گا یا ہرگز نہیں کروں گی۔ لن نفعل، ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ گردان نفی جہد بلم فعل مضارع معروف، ابھی ہم نے بلن گردان پڑھی ہے،
فعل مضارع معروف سے اب ہم بالم گردان پڑھیں گے۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، لم کے داخل ہونے سے نمبر ایک آخر کو جزم آئی، لم یفعل۔ اور دوسری بات معنی کو ماضی منفی کے ساتھ خاص کر دیا، لم یفعل اس مرد نے، اس ایک مرد نے نہیں کیا، تبدیلی یہی آخر جزم ہے۔ یفعلانی سے لم یفعلا ان دو مردوں نے نہیں کیا، آخر سے نون رابی گر گیا۔ لم یفعلون سے لم یفعلو ان سب مردوں نے نہیں کیا، آخر سے نون رابی گر گیا۔ تفعلو لم تفعل تو ان اس ایک عورت نے نہیں کیا، آخر کو جزم دیا، یہ تغیر اس میں ہوا ہے۔ لم تفعلا ان دو عورتوں نے نہیں کیا، آخر میں تغیر یہ ہوا کہ نون رابی گر گیا۔ یفعلنا سے لم یفعلنا ان سب عورتوں نے نہیں کیا، یہ جمع کا نون ہے، جمع مؤنث یا یہ نون جمع ہے یا اس کو نون ضمیر کہہ لیں، یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ تفعلو لم تفعل تو ایک مرد نے نہیں کیا، آخر میں جو تغیر ہوا وہ مضارع کو جزم دیا گیا۔ تفعلانی سے لم تفعلا آخر میں تغیر، نون اعرابی گر گیا، اور تفعلون سے لم تفعلو تغیر یہ ہوا کہ نون اعرابی گر گیا۔ تفعلین سے لم تفعلی تغیر یہ ہوا کہ نون اعرابی گر گیا، معنی نفی ماضی کے ساتھ خاص ہوا، تو ایک عورت نے نہیں کیا۔ تفعلانی سے لم تفعلا تم دو عورتیں نے نہیں کیا، تغیر یہ ہوا کہ نون اعرابی گر گیا۔ تفعلنا سے لم تفعلنا یا نون ضمیر کا ہے جو اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ افعلو لم افعل میں نے نہیں کیا، لم نفعل ہم نے نہیں کیا، تغیر یہ ہوا دونوں صیغوں کے آخر میں جزم آئی۔ جب ہم سے یہ گردان پوچھی جائے گی کہ نفی جاہد بلم سناؤ یا نفی جاہد بلن سناؤ، نفی تاکید نفی تاکید بلن فعل مضارع معروف کی جب گردان ہم سے پوچھی جائے گی تو گردان ہم سنائیں گے لن یفعل لن یفعلا لن یفعلو، لن تفعل لن تفعلا لن یفعلنا، لن تفعل لن تفعلا لن تفعلو لن تفعلی لن تفعلا لن تفعل لن تفعلنا لن افعل لن نفعل۔ یہ گردان کا نام یہ ہمیں لازمی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس گردان کا نام کیا ہے، کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ نفی تاکید بلن سناؤ تو ہمیں یہ گردان آتی ہو۔ دوسری ہے نفی جاہد بلم، تو یہ گردان جب ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا، لم افعل لم نفعل۔ یہ گردان ہمیں اس طرح یاد کرنی ہے۔ معنی اور صیغے بتاؤ، صیغوں میں لن اور لم کی وجہ سے کیا تغیرات ہوئی ہیں، وہ ان مثالوں کو سمجھیں اور ان کو حل کریں تاکہ جو گردانیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اسی طرح یہ جو کچھ پیچھے پڑھا اسی کے حوالے سے انہوں نے کچھ ہمیں اردو میں دی ہیں، اردو میں کچھ جملے دی ہیں، ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ یظلم یکتب یشرب یسمح یفتح سے لم اور لم لگا کر گردانے کرو، سیگے اور معانی کاپی پر لکھو۔ سیگے اور معنی بتاؤ، یہ انہوں نے امثلہ دی ہیں، مثالیں دی ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ چند جملوں کی عربی بناؤ، لن اور لم کے عمل کا خیال رہے۔ یہ بھی وہی پیچھے مشق ہی ہے، جتنا ہم مشقوں کو تمرینوں کو حل کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا اور ہمیں بات جو ہے وہ اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گی۔ ہمیں مشق کرنا آئے گی، یعنی ہمیں بولنا آئے گا، ہمیں کسی سے گفتگو کرنے اسی وقت آئے گی جب تک ہم مشق نہیں کرتے۔ اگر ہم مشق چھوڑ دیں گے تو تب تک ہم کسی بھی زبان کو سیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے عربی سیکھنی ہے یا کوئی اور زبان انگلش سیکھنی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر ہم مشق کرتے رہیں گے تو تب ہی وہ زبان ہمیں آئے گی۔ حرکات کا خیال رکھتے ہوئے گردانے کرو،
یرکب یعرف یرقد یرفع ینظر، حرکات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھو، سیکھے اور معنی بتاؤ. لم یرکب، لن ترکب، لم یعرفنا، لم تعرفنا، یہ مشق ہی ہے، اس کو بھی آپ اپنے کاپی پر حل کریں. عربی بناؤ. ہم اونٹ پر سوار نہیں ہوئے، یہ انہوں نے آپ کی مشق کے لیے یہ جملے دیے تاکہ آپ کو حل کرنا ہے. ہم اونٹ پر سوار نہیں ہوئے. لم نرکب الابل، اس سے بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی. اگر ہم علی الابل کہیں تو تب بھی سمجھ آ جائے گی. میں ہرگز دن میں نہیں سوؤں گا، میں ہرگز دن میں نہیں سوؤں گا. لن انوم فی الیوم، لن انوم فی النہار، یہ معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. تم سب ہوائی جہاز پر کبھی نہیں سوار ہوگی، تم سب ہوائی جہاز پر کبھی نہیں سوار ہوگی. لن ترکبن علی الطائرہ، تم دو آدمیوں نے خبر نہیں سنی، خبر نہیں سنی. سننا سمع سے، مضارع یسمع، تم دو آدمیوں نے خبر نہیں سنی. لم تسمعا، لم تسمعا الخبر، لم تسمعا الخبر، وہ سب عورتیں ہرگز دروازہ نہیں کھولیں گی، وہ سب عورتیں ہرگز دروازہ نہیں کھولیں گی. کھولنے کا فتح، مضارع یفتح، وہ سب عورتیں. لن یفتحن الباب، لن یفتحن الباب، لن یفتحن الباب، تم سب عورتوں نے دودھ نہیں پیا. لم تشربن اللبن، لم تشربن اللبن، لم تشربن اللبن، تم سب عورتوں نے دودھ نہیں پیا. تم دو ہرگز کاپی نہیں لکھو گی، تم دو ہرگز کاپی نہیں لکھو گی. لکھنا کاتبہ سے، اور فعل مضارع یکتب، تم دو ہرگز کاپی نہیں لکھو گی. لم تکتبا الدفتر، کاپی کو عربی میں دفتر کہتے ہیں. تم دو آدمی شب میں نہیں سوئے، تم دو آدمی شب میں نہیں سوئے. لم تنوما فی اللیل، سونا یہ نامہ سے ہے، یا یہاں پر جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے وہ یرقدو، یرقدو کا معنی بھی سونا ہی ہے. رقدہ سے، رقدہ فعل ماضی، اور مضارع جو ہے ہم وہ یرقدو. اور تم دو آدمی شب میں نہیں سوئے. لم ترقدا فی اللیل، شب یہ اس کا اردو میں رات بولتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، اور اس کا ہم ہمارے عام معنی میں رات بولتے ہیں اور عربی میں لیل بولتے ہیں. ہم ہرگز چائے نہیں پیئیں گے، چائے کو عربی میں شاج بولتے ہیں، شاج، الف شین الف شا اور حمزہ چھوٹیے شاج. ہم ہرگز چائے نہیں پیئیں گے. پینا جو ماضی اس کی شریبہ ہے، شریبہ سے فعل مضارع یشرب، شریبہ سے فعل مضارع یشرب. یشرب سے ہم نے اب نفی تاکید بلند بنانا ہے. ہم ہرگز چائے نہیں پیئیں گے. لن نشرب الشاي، لن نشرب الشاي، لن نشرب الشاي، تو ایک عورت نے بازار
نہیں دیکھا، تو ایک عورت نے بازار نہیں دیکھا. دیکھنے کی عربی جو ہم نے پڑھی ہے پیچھے نظر، نون ظا را، نظر. نظر فعل ماضی، اس سے مضارع ینظر. اور تو ایک عورت نے بازار نہیں دیکھا، یہاں پر مانا نفی جاحت بلم کا ہے. تو ایک عورت نے بازار نہیں دیکھا. لم تنظری، بازار کو عربی میں سوق بولتے ہیں. لم تنظری السوق، لم تنظری السوق، میں ہرگز صندوق نہیں کھولوں گا، میں ہرگز صندوق نہیں کھولوں گا. کھولنا فتح سے مضارع، یفتح نفی تاکید بلن، لن افتح الصندوق یا سند صندوق، یہ عربی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. میں نے چاند نہیں دیکھا، دیکھنا نظرہ سے ینظرو اور نفی جاحت بلم. لم انظر القمر، لم انظر القمر، لم انظر القمر. یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ لم تو اپنے آخر کو جزم دیتا ہے، تو میں اس کے نیچے کسرہ پڑھ کے زیر پڑھ کے اس کو اگلے لفظ سے کیوں ملا رہا ہوں. لم انظر القمر، تو یہ عربی کا ایک اصول ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک ساکن کو، جو پہلے والا ساکن ہے، اس کو حذف کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کسرہ لایا جاتا ہے تاکہ اگلے لفظ سے ملانا آسان ہو. اب لم انظر را ساکن ہو گیا، اور پھر آگے الف لام القمر، الف جو ہے وہ بھی ساکن ہو گیا، تو یہ بھی ساکن ہو گیا. اس لیے جب ساکن دو اکٹھے ہو گئے تو پہلے ساکن کو حذف کر کے اس کی جگہ کسرہ لیں تاکہ کلام کو پڑھنا آسان ہو جائے. یہ عربی کا ایک اصول ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے لم انظر القمر. قرآن پاک میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد اللہ الصمد. اب لفظ جو احد ہے یہ اصل میں ہے احدن، دن جو آخر میں نون کی آواز ہے تو یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کی آواز ہے. احدن کی آواز جو آ رہی ہے ہمیں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے. اور اگلا جو لفظ ہے وہ ہے لفظ اللہ، اور اس کا بھی پہلا حرف ساکن ہے. تو یہاں پہ بھی دونوں ساکن اکٹھے ہوئے ہیں تو پہلے ساکن کو حذف کر کے اس کی جگہ کسرہ لگائی گئی تاکہ ہمیں ملا کر پڑھنا آسان ہو جائے. تو اب ہم ملا کے پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ سب ہرگز قلم نہیں اٹھائیں گی، وہ سب ہرگز قلم نہیں اٹھائیں گی. اٹھانے کی عربی ہے رفع سے، اٹھانے کی عربی ہے رفع. مضارع یرفع، نفی تاکید بلن، لن یرفعن القلم، قلم کو عربی میں بھی قلم ہی کہتے ہیں. تم سب عورتوں نے کتاب نہیں اٹھائی، یہاں بھی وہ یرفع رفع سے یرفع مضارع، اور یہاں ہم نے صیغہ بنانا ہے نفی جاحت بلم، نفی جاحت بلم کا. تو تم سب عورتوں نے کتاب نہیں اٹھائی. لم ترفعن الکتاب، یہ میں نے آپ کو جملے حل کر کے دی ہیں تاکہ آپ کے لیے عربی بنانا آسان ہو. اس کے بعد جس طرح فعل مضارع معروف پر لن اور لم آتا ہے، اسی طرح فعل مضارع مجہول پر بھی آتا ہے. مثلا لن یظلم، اس پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. لم یظلم، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لن ینصر، اس کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی. لم ینصر، اس کی مدد نہیں کی جائے گی. گردان اس کی اسی طرح ہوگی.